سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری بے انتہا خرابیاں ہیں۔ معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، یہ ہر خاص و عام کہتا ہے، ہر خاص و عام، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے خاص ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے خاص نہیں ہے، عام آدمی ہے۔ اور اسی طرح جو معاشرتی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، ایون ازدواجی معاملات میں جو پھنسے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، ابھی ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے بڑی خرابیاں ہیں، بہت ہی خرابیاں۔ یہ تو انتہا ہو گئی جی، اس سے زیادہ زمانہ خراب ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا بھی یہ جو زمانہ ہے، یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو کمیونٹی ہے، یہ کس چیز کا نام ہے؟ کون لوگ ہیں جو پارٹ آف کمیونٹی ہیں؟ کون لوگ ہیں جو زمانے میں زمانہ ساز ہیں، چلیں یہ کہہ لیں؟ کون لوگ ہیں جو سوسائٹی ہیں؟ ظاہر بات ہے سوسائٹی کسی در و دیوار کا نام تو نہیں ہے، کسی مکان یا چھت کا نام تو نہیں ہے۔ سوسائٹی تو لوگوں سے ہے، معاشرہ تو لوگوں سے ہے، زمانہ تو لوگوں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے، حالات خراب ہے، تو اس کا مطلب انسان، ہم لوگ جو ایسوسیٹ ہیں، ہم خراب ہیں۔ اچھا بھی سارا زمانہ خراب ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا بھی سارا زمانہ خراب ہے اور ہم زمانے کو ٹھیک کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، کیا ہم ٹھیک ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے بھی، ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، اپنے نقص نہیں پکڑتے، لیکن زمانہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ زمانہ بڑا خراب ہے جی، معاشرہ بڑا خراب ہو گیا جی، تباہی کی طرف جا رہا ہے جی، تباہی کے دہانے۔ بھئی کیوں؟ بھئی جھوٹ عام ہے۔ اوکے فیئر انف، کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے؟ بھئی یہاں پہ رشوت ستانی عام ہے، ہر دوسرا بندہ راشی والمرتشی ہے۔ اوکے بھئی فیئر انف، کیا ہم کسی اچھی جاب پر ہیں، کسی اچھے عہدے پر ہیں، ہم نے رشوت لینی چھوڑ دی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ ہم نے خراب کر رکھا ہے، سوسائٹی ہم نے خراب کر رکھی ہے، زمانہ ہم نے خراب کیا ہوا ہے۔ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے ایریے میں گندگی پھیلاتے ہیں، جو لیٹرز ہیں، جو ٹیشوز ہیں، باہر پھینک دیے، پھل کھایا چھل کے باہر پھینک دیے، کوئی فروٹ یا کوئی چاکلیٹ ہی لے کے کھایا، اس کا جو کور ہے اتارا پھینک دیا۔ بچوں کو بھی ایجوکیٹ نہیں کرتے کہ نہیں بھائی یہ جو لیٹر ہے، یہ جو گندگی ہے، یہ جو چھلکے ہیں، یہ جو کورز ہیں، یہ جو ڈبے ہیں، یہ باہر نہیں پھینکنے بابا، ان کو لا کے بن میں کسی مناسب جگہ پہ ڈسپوز کرنا ہے، نہیں کرتے۔ پھر ہم کہتے ہیں بھائی علاقے میں صفائی نہیں ہے، گورنمنٹ بڑی خراب ہے جی، یہ گورنمنٹ تو صفائی کراتی نہیں ہے۔ نہیں جو ہمارے علاقے کا وہ خاک روب ہے صفائی کرنے والا تو صحیح صفائی نہیں کرتا، بڑا کھوٹا آدمی ہے، بڑا بدنیت آدمی
وہی جہاں 22 کروڑ عوام، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، تھوڑا سا فگر مجھے پتا ہے، انڈیا والے، کینیڈا والے، امریکہ والے، دبئی والے خود ہی حساب لگا لیں کہ ان کی کتنی پاپولیشن ہے۔ پاکستان کو ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں کہ 22 کروڑ عوام اگر گندگی پھیلانے لگ جائے تو 22 لاکھ آدمی بھی اگر صفائی پہ رکھے ہو نا تو تھوڑے ہیں، کیونکہ گندگی پھیلانے والے زیادہ ہیں۔ اگر 22 کروڑ عوام رشوت دینے لگ جائے اپنے کام کرانے کے لیے کہ نہیں میرا کام ہونا چاہیے، آئی ڈونٹ کیئر، مجھ سے جتنے پیسے لینے ہیں لے لو، تو معاشرے میں کم از کم 22 کروڑ تو ہم نے راشی والمرتشی پیدا کر دی ہیں نا جی۔ ہم نے خود ان کے منہ کو حرام لگا دیا، ان کو رشوت کی عادت ڈال دی، کیوں؟ اپنا کام کرانے کے لیے ہم نے رشوت دی۔ معاشرہ بڑا خراب ہے، لیکن ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے۔ چلو بھائی، میں معاشرہ تو ٹھیک نہیں کر سکتا، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، کوئی پرائم منسٹر نہیں ہوں، کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہوں، کوئی علاقے کا تھانے دار نہیں، تو میں کیا کروں؟ میری کیا کنٹریبیوشن ہونی چاہیے میری کمیونٹی میں؟ میری کیا کنٹریبیوشن ہونی چاہیے اس معاشرے کو ٹھیک کرنے میں؟ چلے اتنی کنٹریبیوشن کر لیں کہ بھائی آپ ہی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، آپ ہی رشوت لینی چھوڑ دیں، آپ ہی گالی گلوچ کرنا، گندی زبان بولنا چھوڑ دیں، علاقے میں محلے میں گندگی پھیلانا چھوڑ دیں، کسی کا حق مارنا چھوڑ دیں، زیادتی کرنا چھوڑ دیں، فتنہ انگیزی کرنا چھوڑ دیں، نفرتیں پھیلانا چھوڑ دیں، محبتیں بانٹنا شروع کر دیں۔ آپ ہی شروع کر لیں بھائی، کیوں ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ اچھا بھائی کوئی آئے گا تو یہ سارا معاملہ ٹھیک کر دے گا، کوئی آئے گا یہ سارے علاقے میں صفائی کرا دے گا، کوئی آئے گا یہ سارے جو رشوت خور ہیں ان کو سیک کر دے گا، ان کی جگہ ایماندار لوگ لے آئے گا۔ کیوں ہم انتظار کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے نظام کو خود ٹھیک کرتے؟ خود ٹھیک کرنا ہے۔ خود کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہ جا کے کسی ادارے میں کوئی پھڈا ڈال دینا، کوئی وہاں پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دینا، نہیں بھائی، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ کسی فقیر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، انہوں نے کہا ایک دنیا یہ ہے جس میں ہم جیتے ہیں، ہم رہتے ہیں، یہ جو دنیا ہے، ایک وہ بھی دنیا ہوتی ہے جو ہمارے اندر آباد ہے۔ پوری کائنات، پوری دنیا، ایک نظام، ایک سسٹم ہمارے اندر آباد ہے۔ اگر ہم اس سسٹم کو ٹھیک کر لیں تو باہر کا یہ سارا نظام خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، خود بخود۔ آپ دیکھیں گے کوئی چیز آپ کو بودر نہیں کرے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم اپنی خصلتوں عادتوں کو ٹھیک کریں، ہم اپنے اندر سے ریاکاری نکال دیں، عجب تکبر نکال دیں، بری نیت اور بری نگاہ سے بچیں، برے خیالات سے بچیں، بری محفلوں سے بچیں، بری صحبتوں سے بچیں، برے شوق اور بری علتوں سے بچیں۔ یاد رکھیے گا، برائی بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے، بہت اٹریکشن ہے اس میں، اور پھر شیطان اس سے بھی بڑھ کے اس کو اٹریکٹ کر کے اور زیادہ اٹریکشن والی بنا کے دکھاتا ہے، یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ ادھر دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، اور اٹریکشن۔ اور پھر نفس اس کو فالو کرتا ہے، وہی کرتا ہے جو شیطان دکھا رہا ہوتا ہے، وہی کراتا ہے جو شیطان کرانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ آج کل کے معاشرے کی بات کر لیں، ہر ایک کے پاس سمارٹ فون ہے، ہر روز ساری دنیا، بھئی اگر کوئی اکا دکا، کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی چند لوگ اگر نہیں سمارٹ فون یوز کرتے تو وہ ایک دیگر بات ہے، لیکن موسٹلی اینڈ میجورٹی لوگ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کس کس کے میسیجز آئے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ کس کا میسج ہے، ٹک ٹاک پہ کس کا ہے، اسٹیٹس کس نے لگایا ہوا، مجھے میسج کس نے کیا ہوا ہے، یہ ویڈیو کون سی ہے جو اس نے مجھے بھیجی ہے، یہ وائس میسج کیسا ہے، یہ ٹیکسٹ میسج کیا لکھا ہوا ہے۔
صبح اٹھتے ہی ہم اس طرف لگ جاتے ہیں، شام کو بھی سارے میسج دیکھ کے چیک کر کے پھر سوتے ہیں. یہ کس طرف لگ گئے ہم؟ غور تو کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود ہی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. چلے یا معاشرہ ہمیں بھی خراب کر رہا ہے، ہمیں بھی انفیکٹڈ کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. معاشرے کی زد میں ہم بھی آگے ہوئے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے. ذرا پتہ تو کریں بھائی. یہ برے خیالات میرا پیچھا نہیں چھوڑتے. کہاں سے آتے ہیں یہ؟ کہیں ایسا تو نہیں برے میسیجز دیکھ دیکھ کے، برے ویڈیوز دیکھ دیکھ کے، برے صحبتیں اور بری سنگتوں میں بیٹھ بیٹھ کے یہ برے خیالات آتے ہیں؟ بھئی میری نیت میں، میری انٹینشن میں کبھی کوئی اچھی بات نہیں آتی، ساری پٹھی باتیں آتی ہیں، ساری غلط باتیں آتی ہیں. بھئی میری ساری نیت و اخلاص ہی غلط ہو گیا. کیوں ہوا بھئی؟ کہاں انفیکٹڈ ہوا میں؟ کیسے آ گئی؟ میں ابھی بات کر رہا تھا کہ قرآن پاک پڑھا کریں بھی، روزانہ تلاوت کیا کریں. آپ کو پتہ ہے اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو پاک کلام ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو جو ریسائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو اس کو ترجمہ بھی بعض اوقات پڑھتے ہیں، تفسیر میں بھی جا کے پڑھتے ہیں، وہ اچھی باتیں ہمارے قلوب و اذہان میں گھر کر جاتی ہیں. پھر برے خیالات نہیں آتے، بری سوچیں نہیں، بری نیتیں نہیں آتی، برے شوق پیدا نہیں ہوتے، بری علتیں پیدا نہیں ہوتی. برائی سے بچ جاتا ہے. نماز دن میں 5 بار، چلے فرض نمازوں کی صرف بات کرتے ہیں. وضو تو ماشاءاللہ جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ دن میں شاید 10 بار کرتے ہوں گے. کوئی نماز پڑھنے لگے ہیں تب بھی وضو کر لیا، کوئی تسبیح پڑھنے لگے ہیں تب بھی وضو کر لیا، کوئی محفل میں جانے لگے ہیں تب بھی وضو کر لیا، گھر سے نکلنے لگے ہیں کسی کام کے لیے وضو بنا کے نکلے کہ اچھا بھائی باہر جا کے کوئی حاجت نہ ہو. تو یہ جو بار بار وضو کر کے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، تسبیحات، معمولات کر، یہ کیا ہے؟ او بابا یہ آپ کے اندر کی دنیا کو ہی تو بلیسنگ دے رہا ہے. یہ آپ کے خیالات کو، آپ کی نیتوں کو پیور اور پاک کر رہا ہے، انہینس کر رہا ہے. تو یہ متقی ہونا اوور نائٹ یا انسٹنٹلی نہیں ہوتا. پریکٹس کا نام ہے متقی ہونا، پرہیزگار ہونا. معاشرہ تو بڑا ہی خراب ہے، پر معاشرہ خراب کیسے ہوا؟ میں نے کیا. ایڈمٹ کریں بھائی میں نے کیا. بھائی میں نے کیسے کر دیا؟ بھائی جو برائی میرے اندر ہے، میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں نا، لہٰذا کہیں نہ کہیں میری کنٹریبیوشن ہے اس کے برے ہونے میں، معاشرے کے خراب ہونے میں. کیونکہ جو میری خرابیاں وہ میں سب کو دکھا رہا ہوں. بھئی مجھے جھوٹ کی علت ہے، جھوٹ نہیں چھوٹتا. تو اس کا مطلب میں اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے کولیگ سے، اپنے باس سے، اپنے سٹاف ملازم سے کہیں نہ کہیں جھوٹ چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود بولتا رہتا. کبھی فی البدی ایسے بے خیالی میں، ایسے کسی کا مزاح تمسخر اڑانے میں جھوٹ بول دیا. جھوٹ تو میری فطرت میں ہے. اس کا مطلب میں اپنے معاشرے کو پولوٹیڈ کر رہا ہوں، میں اپنے معاشرے کو انفیکٹڈ کر رہا ہوں جھوٹ سے. ابھی ایک بات میں نے کی، ابھی ایک ایگزامپل دی میں نے. اور اگر میں رشوت خور بھی ہوں تو اس کا مطلب میں بھی پولوٹیڈ کر رہا ہوں. اگر مجھے کوئی نشے کی علت ہے تو بھی میں پولوٹیڈ کر رہا ہوں. اگر میں عدل والا بندہ نہیں ہوں تو میں کسی کی جائیداد میں حق مار کر، کسی بیوہ کا حق مار کر، کسی یتیم کے سر سے چھت چھین کر میں انفیکٹڈ کر رہا ہوں اپنے معاشرے کو. تو یہ معاشرہ کسی ایک فرد کے ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہوتا. ہر ایک کو خدارا میں بڑی عاجزی سے التماس کر رہا ہوں، ہمیں ہر ایک کو ٹھیک ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنی برائیوں کو ترک کرنا پڑے گا، اپنی بری خصلتوں کو ختم کرنا ہوگا، برے کردار و اخلاص کو ختم کرنا ہوگا.
मोहब्बत से, प्यार से, अदब से, सलीके और तरीके से, आजिजी के साथ, इनकसारी के साथ, सिलाए रहमी के साथ हमें हर एक लेवल के बंदे को मिलना होगा। माँ बाप है तो अदब से, बीवी है तो प्यार से, मुलाजम है तो सिलाए रहमी से, शफकत से, बच्चे हैं तो शफकत से। भाई किसी शॉप पे भी गए हैं, किसी को कोई बिजनेस दे रहे हैं, कोई कस्टम दे रहे हैं आप, तो उससे बदतमीजी नहीं करनी, उसको अकड़ अकड़ के नहीं दिखाना, उस पर एहसान नहीं जतलाना। मैं अगले दिनों एक फैमिली से कुछ ऐसे जिक्र हुआ, तो वो साहब अपनी फैमिली को सपोर्ट करते थे, तो पता चला कि वो साथ ही साथ कहीं ना कहीं हर बुरी बात का ब्लेम भी उन्हें कर देते हैं कि अच्छा भी उसने ऐसे किया होगा। तो मैंने उन्हें आइडेंटिफाई किया, मैं कि पता ये क्यों कहते हैं कि जी ये उसने किया होगा? कहते क्यों? मैंने कहा इसलिए कि उसे खर्चा देते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, इसलिए उसको तजलील करते हैं। उनको सारे बहतान और बुराइयां देते हैं। भाई अगर आप भी किसी को सदका देते हैं, किसी को खैरात देते हैं, किसी को ज़कात देते हैं, किसी को पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, खिदमत करते हैं आप, तो खुदारा उनको जलील करने का आपको हक नहीं है, उनके साथ टोन में बात करने का आपको हक नहीं है। अगर आप किसी को सदका दे रहे हैं तो उसे आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने आपका सदका कबूल कर लिया। किसी को आप ज़कात दे रहे हैं तो आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाई आपका शुक्रिया, आपने ये मेरी ज़कात कबूल कर ली। माँ बाप हैं, उनको आप खिदमत कर रहे हैं, उनको सदका या ज़कात नहीं आप दे रहे, ना ही देनी है, उनकी खिदमत करनी है। अगर खिदमत कर रहे हैं तो वो भी उनके हाथ पर बोसा करें, उनके पांव पर बोसा करें, शुक्रिया बोले उनको कि आपने मेरी खिदमत कबूल की। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जिसकी मदद करते हैं, जिसको सदकात खैरात देते हैं, उसको साथ जलील करते हैं, उसको बहतान लगाते हैं, हर आड़ी टेढ़ी बात, हर अपना गुस्सा गजब उस पर जाकर निकाल देते हैं कि अच्छा भी ये तुम्हारी गलती है। और वो भी सुन लेते हैं बेचारे। क्यों सुन लेते हैं? उन्हें पता है कि ये हमें कुछ थोड़ा सा मुआवजा, को थोड़ी सी खिदमत, को थोड़ा सा इसने हमें वजीफा लगाया हुआ है, कुछ ना कुछ हमें ये हदिया दे रहे हैं, लिहाजा क्या करें? अगर इसको मैं बताऊं कि नहीं भाई तू गलत आदमी है और ये जो तू बहतान मुझ पर लगा रहा है ये झूठ है, तो वो वजीफा रोक देगा, वो खिदमत रोक देगा। खुदारा ना किया करें, अपने आप को संवारे। अच्छा, आखिरी बात, बल्कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, मैं बात को समेट रहा हूं, मुख्तसर कर रहा हूं, हालांकि इस पे बड़ी लंबी बात हो सकती है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, हज किया होगा उन्होंने, लेकिन अपने कारोबार में, अपनी जॉब में डंडी मारते हैं, बहुत बुरे हैं। वो भाई हज करके भी ये कर रहे हैं। हाँ, आप ऐसे बहुत सारे लोग देंगे, बल्कि हर दूसरे तीसरे साल वो हज पे चले जाते हैं, हर साल उम्रे पे चले जाते हैं, लेकिन बुरी इल्लतें, बुरी आदतें, बुरी खसलतें, बुरी नीयतें, बुरे कारोबार नहीं छोड़ते, वो नेकियां बड़ी करते हैं। इसी तरह नमाज पढ़ते होंगे लेकिन सख्त है, नमाज पढ़ते होंगे लेकिन मुलाजम के साथ नहायती बदतमीज और रूड हैं, जुल्म करते हैं, मेहनत ज्यादा कराते हैं, उजरत कम देते हैं, बहन भाइयों के साथ बड़े सख्त हैं, कोई मदद मांग ले तो उसे जनाब डांट पिला देते हैं, कोई मुलाजम, कोई बीवी बच्चों में से, कोई बहन भाइयों में से कोई अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करते तो उसे लेक्चर झाड़ देते हैं आगे से,
صلہ رحمی نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، بس نیکیاں کرنے کا بڑا شوق ہے، نمازیں پڑھا لیں کہ ماتھے پہ سب سے بڑا محراب ان کا ہوگا، حج کرا لیں، ہر سال کہیں وہ کہے گا چلو جی چلیں، عمرے کرا لو ان سے، نمازیں پڑھا لو، روزے رکھا لو، سب کام کرا لو اچھائی کے، تسبیحاں وظائف، ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، پڑھ رہے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ان کی خصلتیں اچھی نہیں ہوں گی۔ ایسے لوگ نیکیاں تو بڑی کماتے ہیں، ظاہر بات ہے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، روزہ رکھا، ذکر کیا، درود پاک پڑھا، بہت نیکی، بڑی بھلائی ہے، اس میں بہت کمائی ہے، میں تو انکاری نہیں ہوں اس بات سے، بلکہ آپ بھی نہیں ہوں گے، کوئی بھی انکاری نہیں ہے، لیکن ان کی کمائی ضائع ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، عام نہ آئے گی، اللہ قدرت رکھتا ہے کہ اسے فائدہ ہو جائے اس سے، لیکن ایسی کمائی کام نہیں آتی۔ جب آپ اپنے کردار و اخلاص کو، اپنی نیت کو، اپنی سوچ کو، اپنی محفلوں کو، اپنی سنگتوں کو پاک کر لیں گے، صاف ستھرا کر لیں گے، اپنے قلوب و اذہان کو صاف ستھرا کر لیں گے، تو تھوڑی کی ہوئی بھی محنت کام آئے گی، تھوڑی کمائی بھی فائدہ دے گی، آپ کے گفتار اچھی ہوگی، ہزاروں لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے، آپ ہزاروں لوگوں کو پیسہ دان کرتے ہوں، روزے کھلاتے ہوں، لیکن آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، لوگ کہیں گے کہ آپ بڑا اچھا آدمی ہے، آپ بڑی دین دے کام کرتا ہے، پر یار بدتمیز آدمی ہے وہ، بڑا ہی روڈ آدمی ہے وہ، فلاں موقع پہ بھی میری اس نے ساری اتار کے ہاتھ میں پکڑا دی، ذلیل کر کے رکھ دیا بھی اس نے مجھے، لوگ اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتے، میں فلاں بندہ ہاں بڑی نیکی کرتا ہے جی، عمرے کیے ہیں اس نے، حج کیے ہیں، لیکن پتہ ہے بیوہ بہن کا حق مار کے بیٹھا ہوا، ہائے بھئی وہ جو حق مار کے تو بیٹھ گیا ہے، وہ تو انہیں قبر میں تو لے کے نہیں جانا، وہ تو نے اپنی قبر بھاری کر لی، کھائیں گے لوگ، کھائیں گے تمہاری اولاد، کیا فائدہ ہوا؟ اپنے آپ کو سنواریں، دو چیزیں ہیں اس میں، نیکیاں بہت اکٹھی ہو جاتی ہیں عبادتوں سے، لیکن اللہ کا قرب حاصل ہونا، درجات کا بلند ہونا، کسی مرتبے اور منصب پر فائز ہو جانا نہیں ملتا۔ اگر خود کو سنوارا ہوگا، اپنے اندر کی دنیا کو سنوارا ہوگا، اپنے اندر کی قدورتوں کو نکالا ہوگا، تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہ ہو کہ آپ ہر سال جا کے حج کریں، عمرے کریں، آپ ہر سال جا کے جناب بہت سارا نیکی اور بھلائی کا کام کریں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنے ذرائع، اتنے اسباب نہ ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کے گفتار و کردار کی وجہ سے، آپ کے نیت و اخلاص کی وجہ سے اللہ کے قرب میں ہوں گے آپ، اللہ کی قبا میں ہوں گے آپ، اللہ آپ کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ آپ کے درجات ہر لمحے بلند فرماتا ہوگا، اللہ وہ کرم آپ پر اتارے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا مستجاب الدعوات اللہ کا ولی، اتنا کرم والا معاملہ اس پر، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں، غم بھول جاتے ہیں، پریشانیاں چھٹ جاتی ہیں، وہ دعا فرما دیں تو سارے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر ان سے نسبت لے لیں تو قلوب و اذہان میں اللہ 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 کے نام مبارک کے ترانے گونج جاتی ہیں، نماز میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، قرآن سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، حضور سے محبت بڑھ جاتی ہے، دوزخ سے دور اور جنت کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، پھر مومن ہوتے ہیں، پھر اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، پھر جو اپنے آپ کو سنوارتے اور سجاتے رہتے ہیں ساری زندگی۔
नमाज जरूर पढ़नी है, मैं ये नहीं कह रहा नमाज में कोताही करो, सब कुछ करना है जो फर्ज है, लेकिन इजाफी तौर पर अपने अंदर को, कुलूब इज़हान को, अपने आप को संवारना है। झूठ निकाल दे बाहर, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। रिश्वतखोरी छोड़ दे, थोड़ा थोड़ा रिज़्क ले ले, सुथरा ले, पाकीज़ा ले, तय्यब रिज़्क हो आपका, हलाल भी हो और तय्यब भी हो। इसी तरह बेशक प्रॉपर्टियां ना हो आपके पास, जितनी है अल्लाह उसमें खैर बरकत दे दे। किसी की धोखे से हथियार लेके अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली, नहीं करना। आपकी जुबान से, आपकी निगाह से, आपके हाथ से लोग महफूज रहें, ऐसे काम करने हैं आपने। मखलूक की भलाई और खैर के काम करने हैं, अल्लाह राजी होता है, अल्लाह राजी होता है। हकूकुल्लाह में कमी, कहीं कोई कमी आ जाएगी ना, तो अल्लाह कुदरत रखता है कि माफ कर दे। और हकूकुल इबाद की कमी या की गई ज्यादती, अल्लाह फरमाता है मैं नहीं कर सकता, भी जिससे ज्यादती की है जाओ उससे माफी मांग लो, अगर वो माफ कर देते तो मेरी तरफ से भी माफी है, तुम मेरे मुजरिम तो नहीं है। अल्लाह में अपने आप को संवारने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्ली अला या रब्बुल आलमीन मालिकुल कुद्दूस। हम सब की गलतियां खताएं माफ फरमा, हमारी कोताहियां, सुस्तियां, बेअदबियां माफ फरमा। अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे। हमारे ज़ाहिर और बातिन में जो भी बुरी आदतें, बुरी इल्लतें, बुरी खसलतें, जो नफरतें, बुराइयां हैं, नेगेटिव फोर्सेस हैं, अल्लाह अपने करम से दूर फरमा दे। उजब, तकब्बर और रियाकारी दूर फरमा दे। झूठ, चुगली, गीबत, बहतान दूर फरमा दे। अल्लाह हम पर करम फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमाते हुए हमारे कुलूबो इज़हाम को पाक साफ फरमा दे। अल्लाह हम पाकीज़गी परहेजगारी करना चाहते हैं, हमें हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, अल्लाह हमें हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम जिक्र अज़कार करना चाहते हैं, हमें वो हलावत अता फरमा दे जिससे हमारे कुलूब इज़हाम, हमारी ज़ुबानें और दिल अल्लाह के जिक्र के लिए, या अल्लाह तेरे जिक्र के लिए जारी हो जाएं। ऐसा करम अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। जमीन और आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान और पनाह अता फरमा। जितने भी मेरे सामीन और नाजरीन मुअज़्ज़ज़ीन हमारे साथ ये जिक्र की महफिलें सजा कर बैठते हैं, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, देश में, परदेश में, जहां कहीं भी, या अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। जो बाद में रिकॉर्डिंग की शक्ल में देख रहे हैं और आमीन कह के हाथ उठा के आमीन कह रहे हैं, अल्लाह उनकी भी हाजिरी कबूल फरमा। अल्लाह हम सबको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। या अल्लाह हम पर, हमारी औलादों नस्लों पर अपना करम अता फरमा, खुसूसन उम्मत मुसलमा पर अपना करम अता फरमा, हाजरीन महफिल पर अपना करम अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जिन्होंने एक बार भी जिंदगी में कहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह उन पर अपने करम की बारिश फरमा दे, ऐसी बारिश फरमा दे कि उनके दिल पाकीज़ा और मुनज़्ज़ा हो जाएं, उनके कुलूब व इज़हाम रोशन और मुनव्वर हो जाएं। अल्लाह हमारे सजदों को, हमारी जबीनों को सजदों की हिलावत अता फरमा। अल्लाह हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जो हयात हैं उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई,
آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آپ کے خانوادوں کی خیر فرما، حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما، حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما۔ اللہ ان ولیوں کی فیض و برکات سے سدا مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ان ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان ولیوں کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، بے شک سب توفیقیں تیرے پاس ہیں۔ اللہ پوری دنیا پر اپنا رحم فرما دے، خصوصاً مسلمانوں پر اپنا رحم فرما دے، خصوصاً بالخصوص حاضرین محفل پر اپنا رحم و کرم عطا فرما دے۔ جو بھی دکھ تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں ہیں، اپنی شان کریمی سے دور فرما دے۔ جو نیک حاجات، نیک تمنائیں ہیں، اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یہ ہم پر حق ہے، ہماری تمام دعائیں ان کے حق میں بھی قبول و مقبول فرما۔ اللہ جو ساتھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جس کسی کو بھی کورٹ کچہری کا کوئی امیگریشن کا معاملہ ہے اپنے خزانہ غیب سے مدد فرماتے ہوئے ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ جن کسی کے بھی ازدواجی معاملات میں کوئی پریشانی ہے، اللہ اپنے خزانہ غیب سے مدد فرماتے ہوئے تمام رذیل طاقتوں، نفرتوں کو دور فرماتے ہوئے اللہ فیملیوں میں آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما دے، اپنا کرم عطا فرما دے۔ یا اللہ رحم فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال اور طیب کے وافر ذرائع عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولادیں عطا فرما۔ جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی اولادوں کو ہدایت والا بنا دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ جنہوں نے بھی آج تک دامے درمے قدمے سخنے صلاحیت سے، وقت سے، پیسے سے، جس طرح کی بھی دین کی خدمت کی ہے، یا اللہ سب کی خدمات کو قبول فرماتے ہوئے دنیا و آخرت میں بہترین اجر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کو آج کی محفل بہت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے پھر ملاقات ہوگی اسی وقت۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔